اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ زندگی میں رمضان المبارک ایک بار پھر نصیب فرمایا اور برکت و رحمت والے مہینے سے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اپنے ظرف کے مطابق حصہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان المبارک گزر گیا ہے، آج عید الفطر ہے۔ فطر کا معنی افطار کی عید۔ 29 دن روزے رکھے ہیں، آج افطار ہے، کھانے پینے کا دن، خوشی کا دن، افطار کا دن۔ عید تو ہر قوم مناتی ہے، کوئی نہ کوئی دن اس کا عید کا ہوتا ہے، جس انداز سے بھی ہو۔ اللہ پاک نے ہمیں بھی 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، ایک رمضان المبارک کی توفیق کی شکرانے کی عید اور دوسری قربانی کی عید۔ اللہ رب العزت نے ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ اس دن اکٹھے ہونا ہوتا ہے، اجتماعیت۔ عید اظہار ہے اجتماعیت کا کہ ایک میدان میں اکٹھے ہوں، یکجہتی کا اظہار کریں، وحدت کا اظہار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ اور سب سے بڑا شکر کس پر؟ رمضان المبارک کی توفیق پر، رحمت و برکت والے مہینے کے حصول پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر اجتماعیت کے اظہار کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر کا دن ہے، اور اپنے بھائیوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کا دن۔ اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے، پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ مقصد تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بچنے کو۔ تقوی اپنے آپ کو بچا لینا اللہ کی نافرمانی سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ تقوی ہے۔ روزے کا مقصد اللہ رب العزت نے تقوی کی صلاحیت کو اجاگر کرنا، مضبوط کرنا، آج کی زبان میں ریفریش کرنا، کہ ہم گناہ سے بچیں۔ جس طرح کسی چیز کا حصول اللہ کی نعمت ہوتی ہے، کسی چیز سے بچنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے کامیابی کا سب سے بڑا معیار بچنے کو قرار دیا ہے۔ قیامت کے دن جب ساری نسل انسانی اکٹھی ہوگی اور حساب کتاب ہوگا، یقیناً ہونا ہے، فیصلے ہوں گے۔ فیصلوں کے نتیجے میں بہت سے لوگ جنت میں جائیں گے، بہت سے دوزخ میں جائیں گے۔ اس دن کا منظر بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں؟ فوز۔ کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ ایک ہے جنت میں داخلہ، کامیابی ہے، لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنہ، دوزخ سے بچ کے جنت میں گیا، یہ کامیابی ہے۔ کامیابی سیدھا جنت میں جانا، یہ کامیابی ہے۔ دوزخ سے ہو کر گیا تو یہ کیا کامیابی ہے؟ قرآن پاک نے کامیابی کا معیار یہ بتایا، یہ نہیں کہ میرا حق جنت میں چلا جائے گا۔ من زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا اور آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر خل الجنہ، یہ ہے کامیابی۔ اسی کو دین کا مدار قرار دیا، بچنا۔ جنت کا حصول بھی ایک مسلمان کا مقصد ہے، لیکن اس سے بڑا مقصد کیا ہے
دوزخ سے بچنا، دوزخ سے بچ کر جنت ملے، اللہ پاک سب کو عطا فرمانا۔ دوزخ سے بچ کر، دوزخ سے ہٹ کر جنت ڈائریکٹ مل جائے، یہ ہے کامیابی۔ روزے کا مقصد بھی تقویٰ ہے، بچنا، اور عید کا مقصد بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک ارشاد گرامی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کل یوم لا یعصی اللہ فیہ عز وجل فہو لنا عید، جو دن بھی اللہ کی نافرمانی کے بغیر گزر جائے وہ عید کا دن ہے۔ کل یوم لا یعصی اللہ فیہ عز وجل فہو لنا عید، عید کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچ کر جو دن گزر جائے وہ کیا ہے؟ دن عید کا دن ہے، کہ ہم اللہ کی ناراضگی سے بچ گئے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچ گئے ہیں، اس کے انجام سے بچ گئے۔ تو بچنا، روزے کا مقصد بھی بچنا ہے، اور عید کا حاصل بھی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنا، اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا۔ عید خوشی کا دن ہے، لیکن آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہم خوشیوں میں شریک ہونے کی پوزیشن میں ہے یا غمیوں میں شریک ہو رہے ہیں؟ ہمارا امت مسلمہ کا اجتماعی ماحول خوشیوں میں شریک ہونے کا ہے یا اذیتوں میں شریک ہونے کا، مصیبتوں میں شریک ہونے کا ہے؟ آج ہم کس کیفیت میں ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی اکثر ذکر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم پر حملہ آور ہونے کے لیے قومیں ایک دوسرے کو یوں دعوت دیں گی تداعی الاخرۃ علی قصاتھا، مسلمان دنیا کی قوموں کا تر رقبہ بنیں گے، دسترخوان پہ رکھا ہوا کھانا ہے یہ۔ فرمایا تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ دنیا کی قومیں تم پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک دوسرے کو یوں دعوت دیں گی جیسے دسترخوان پر میزبان مہمان کو کھانے کی دعوت۔ تمہاری پوزیشن یہ ہوگی۔ آج کیا ہماری یہ پوزیشن نہیں؟ ہم دنیا کی آبادی کا چوتھا نہیں تو پانچواں حصہ تو ضرور ہے، اگر تو چوتھا نہ صحیح پانچواں حصہ تو ضرور ہے، لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں مسلمان مظلوم نہیں ہے؟ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ کھلا دھاندلی کے ساتھ، اعلان کے ساتھ ماریں گے بھائی، فلسطینیوں کے ساتھ ماریں گے، اور ایک دوسرے کو دعوت دے کر اس پر تو حملہ کر، اس پر تو حملہ کر، اس پر تو حملہ کر، کسی پر امریکہ حملہ کر رہا ہے، کسی پر کوئی حملہ کر رہا ہے، یمن پہ کوئی جا رہا ہے، غزہ پہ کوئی حملے کر رہا ہے، اور معاہدات کے باوجود یہ بین الاقوامی قوانین، قوموں کے حقوق، قوموں کی آزادی، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، میں بہت جاتا رہا ہوں، امریکہ میں ایک سیمینار تھا نیو یارک میں انسانی حقوق پر، میں بھی تھا اس میں، کہ انسانوں کی ہمدردی کیا کرتے ہیں۔ جانور کی ہمدردی میں جو کچھ تو ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں، انسانوں کو سہولتیں فراہم کی جاتی ہے، کوئی انکار نہیں ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں شہریوں کو بطور شہری، انسانوں کو بطور انسان عزت بھی ملتی ہے، اسباب بھی ملتے ہیں، وسائل بھی ملتے ہیں، حقوق بھی ملتے ہیں، جانوروں کو بھی ملتے ہیں۔ تو وہاں اس موضوع میں مذاکرہ تھا کہ مغربی دنیا میں آج کے عالمی نظام میں انسان کی حیثیت، انسان کی عزت اور اس کی سہولتوں کا کیا منظر ہے، امریکہ کیا کر رہا ہے، یورپ کیا کر رہا ہے، ہوتی نہیں بات۔ یہ بش صاحب کا زمانہ تھا،
بش کو ٹونی بلیئر کا زمانہ تھا. مجھے بھی کچھ بات کرنے کے لیے کہا کہ میں نے کہا یار بات ٹھیک ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، اب انسانوں کو کھلاتے ہیں، جانوروں کو بھی کھلاتے ہیں، کیڑوں مکوڑوں کو کھلاتے ہیں، لیکن میرا ایک سوال ہے سادہ سا، حقوق فرد کے ہوتے ہیں یا قوم کے بھی ہوتے ہیں؟ ایک فرد کو حق دیتے ہو تم، آزادی بھی دیتے ہو، خوراک بھی دیتے ہو، عزت بھی دیتے ہو، قوموں کا بھی کوئی حق ہوتا ہے یا نہیں؟ قوموں کا تم نے بیڑا غرق کر دیا ہے، عراق کا کیا کیا ہے، افغانستان کا کیا کیا ہے، ویتنام کا کیا کیا ہے، کوریا کا کیا کیا ہے، صومالیہ کا کیا کیا ہے، عرب اسرائیل کا یہ فلسطین میں کیا کر رہے ہو؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ فرد کا حق تو ہے، قوم کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں؟ جتنے بھی تم نے حقوق قوموں کے لکھے ہوئے ہیں، کوئی ایک حق بھی مسلمانوں کو دینے کو تیار ہو؟ آپ پڑھیں چارٹر، قوموں کا یہ حق ہے، تہذیب کی حفاظت ان کا حق ہے، عقیدے کی حفاظت ان کا حق ہے، لیکن عقیدے کی حفاظت اور تہذیب کی حفاظت اور وطن کی حفاظت فلسطینیوں کا حق نہیں ہے۔ یہ جتنے ضابطے بین الاقوامی بنا رکھے ہیں، جتنے انسانی حقوق کا ڈھلونا پیٹا جاتا ہے، کس کے لیے؟ فلسطینیوں کے لیے نہیں ہے، عراقیوں کے لیے نہیں تھے، افغانوں کے لیے نہیں تھے، کشمیریوں کے لیے نہیں تھے، آج اراکان میں برما میں مسلمانوں کا جو حشر ہو رہا ہے ان کے لیے نہیں ہے۔ آج ہم کس حالت میں ہیں؟ ہم خوشی منانے کی پوزیشن میں، کیا کیفیت ہے ہماری؟ ہم ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونے کی پوزیشن میں آئیں، ایک دوسرے کے باطن میں شریک ہونے کے موقع۔ آج تو پوری دنیا میں ماتم کا عالم بپا ہے، مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے ماتم سے کم ہے۔ دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر امتیں قومیں ایک دوسرے کو حملہ کرنے کی یوں دعوت دیں گی جیسے دسترخوان پر تیار کھانے پر میزبان مہمان کو کہتے بسم اللہ کرو، شروع کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یا اقلت، یا رسول اللہ ہماری تعداد اتنی کم ہوگی، ہماری تعداد اتنی تھوڑی ہوگی؟ انتم یوم ذل کثیر، بہت زیادہ ہوگی۔ ایک وقت کی بات ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مردم شماری کی، فرمایا اکتبوا لی من تلفظ بالاسلام، ہماری پہلی مردم شماری غزوہ احزاب پہ حضور نے کروائی تھی۔ کلمہ پڑھنے والے گنو کتنے ہو بھائی؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اکتبوا لی من تلفظ بالاسلام، دیکھو یار کلمہ پڑھنے والے کتنے ہو، ذرا شمار کرو۔ انہوں نے گنے، رپورٹ پیش کی، چھوٹے بڑے مرد عورتیں جوان سارے مل کر 1500 تھے۔ اور رپورٹ کے سن کن الفاظ سے پیش کر رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رپورٹ انہوں نے پیش کیا، اسلام نے گن لی ہے، مردم شماری کی ہے، ہم یا رسول اللہ گھبرانے کی کیا بات ہے، ہم 1500 ہیں۔ رپورٹ پیش کرنے والا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ گھبرانے کی ہم 1500 ہیں، ہم 313 تھے اب کوئی نہیں مٹا سکا تھا، آج ہم 1500 ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ پوری تعداد کل 1500 تھی، گنی گئی، اور کہتے ہیں ہمیں کون چھیڑ سکتا ہے، ہمیں کون مٹا سکتا ہے، 1500 ہیں۔ آج ہم کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟
ہم دنیا کا آبادی کا 5واں تو مسلمہ حصہ ہے، چوتھا ہمارے دعوت چوتھے حصے حصہ ہونے کا ہے. کتنے ہیں اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم تو اپنی بات کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہم تو کسی بین الاقوامی فورم پر اپنی بات کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ڈرتے ہیں یا وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے. پوچھا یا رسول اللہ ہمیں قلت یوم، یا رسول اللہ ہماری تعداد کم ہوگی، ہماری یوم ذل کثیر، لیکن تم میں بیماری آ جائے گی، ٹھیک ہے بلوان، تم میں وہن آ جائے گا. وہن ایک نفسیاتی اور روحانی بیماری کا نام ہے. کیا مل وہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ کون سی بیماری ہم میں آئے گی جو ہمیں اتنا کمزور کر دے گی کہ تعداد میں کثیر ہونے کے باوجود ہم دنیا کے لیے اتنا رقبہ ہو گئے؟ کیا پوزیشن ہوگی ہماری؟ بیماری کون سی ہے؟ یہ سینے کی بیماری ہے، دماغ کی بیماری ہے، گھٹنوں کی بیماری ہے. مل وہن یا رسول اللہ، ایسا وہن کیا چیز ہے؟ اما حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے جی لگا لو گے، موت سے نفرت کرو گے. موت کی نفرت آ جائے گی، موت سے گھبراؤ گے، مرنے سے گھبراؤ گے جسے آنا ہی آنا ہے، زندگی سے بھاگو گے جسے جانا ہی جانا ہے. کراہیت موت کیا ہے؟ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. سلیمان بن عبد الملک اموی خلیفہ تھے رحمہ اللہ تعالی. مدینہ منورہ دورے پر آئے. پوچھا کہ آیا کہ پرانے بزرگوں میں سے کوئی ہو تو میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، تابعین میں سے کوئی بڑے بزرگ ہوں کہ میں زیارت کرنا چاہتا ہوں. پرانے زمانے میں یہ تھا کسی شہر میں گئے ہیں یا یہاں کوئی بزرگ ہو تو میں سلام کر دوں، دعا کا کہہ دوں. لوگوں نے کہا کہ ہاں. ابو حازم انصاری رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ تابعین کے امام تھے. ان کو پیغام بھیجا کہ حضرت میں زیارت کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں، امیر المومنین آدھی دنیا کا حکمران ہے، حضرت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی میں خود آتا ہوں، آپ کا حق ہے امیر. آپ ابو حازم رضی رحمہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین کے پاس گئے ملاقات کے لیے. امیر ہمارے حاکم ہے. 3-4 سوال کیے اس نے. اس میں ایک یہ بھی تھا مال اللہ نکرہ الموت. اس نے لمبا انٹرویو کیا، 2 سوال عرض کروں گا. حاکم وقت نے حضرت ابو حازم سے سوال کیا مال اللہ نکرہ الموت، حضرت ہم موت سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیا عجیب بات فرمائی. فرمایا انسان کا ایک گھر آباد ہو، سارے اسباب مہیا ہوں، اور ایک گھر اس نے بنا رکھا جس میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر جانا پڑ جائے آباد گھر سے اجڑے ہوئے گھر کی طرف جانا پڑ جائے تو ڈر تو لگتا ہی ہے. تم نے دنیا آباد رکھی ہوئی ہے، آخرت کی تیاری تمہاری نہیں ہے. تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا بھیجا ہوگا؟ گھر تم نے بنا رکھا ہے، وہاں بھیجا کیا ہے؟ یہ گھر فرنیچر بھی ہے، یہاں قالین بھی ہیں، یہاں سہولتیں بھی ہیں، زندگی کی ساری سہولتیں اس گھر میں ہیں. اس گھر میں تم نے کچھ بھی نہیں بھیجا. یہ انسانی فطرت ہے. جب آدمی آباد گھر سے ویران گھر کی طرف جانا پڑے تو دل گھبراتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ پتہ ہے مجھے پتہ ہے وہاں کیا میرے لیے میں کیا بھیجا، خود ہی بھیجنا نا، کون سا باہر سے آنا. بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ آدمی آباد گھر سے ویران گھر کی طرف جانا پڑ جائے ڈر تو لگتا ہی ہے. دوسرا سوال کیا اس نے، حضرت یہ فرمائیے کہ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ پیش تو ہونا ہے، قیامت بھی آنی ہے، حشر کا میدان بھی لگنا ہے.
تو ہونا ہے، کیفیت کیا ہوگی؟ یہاں بھی ایک بڑی مزے کی مثال بیان کر کے حضرت معاذ فرماتے ہیں، دیکھو ایک آدمی گھر سے گیا ہے پردیس کسی مقصد کے لیے، کمائی کے لیے، محنت مزدوری کے لیے، اپنا کام اس نے کر لیا، اب اپنی لمٹ پوری کر کے، اپنی مدت ملازمت یا مزدوری کی محنت پوری کر کے گھر واپس آ رہا ہے، اور گھر کے لیے جو کچھ اس نے ذہن میں سوچ رکھا تھا تیار کر کے مال بھی لا رہا ہے، پیسے بھی لا رہا ہے، اور کامیاب واپس آ رہا ہے۔ یورپ گیا تھا، امریکہ گیا تھا، 4 سال کمائی کی ہے، گھر واپس آ رہا ہے اور اپنے جو مقصد تھا پورا کر کے آ رہا ہے۔ اس کی واپسی کا ہر قدم خوشیوں میں اضافے کا قدم ہے۔ میں گھر جا رہا ہوں، اپنا مقصد پورا کر کے جا رہا ہوں، تقاضے پورے، سب کی فرمائشیں میں نے پوری کر دی ہیں، جیب میں پیسے بھی ہیں، جس مقصد کے لیے گیا تھا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب میں گھر واپس جا رہا ہوں، کامیاب جا رہا ہوں۔ اس کا جو قدم بھی گھر کی طرف اٹھے گا اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر کہیں تاخیر ہو گئی تو غصہ آئے گا، فلائٹ لیٹ ہو گئی، کیوں؟ میں گھر جا رہا ہوں۔ اس کا ہر قدم خوشیوں میں اضافے کا باعث ہوگا، اور جب وہ گھر پہنچ کر گھر والوں کے سامنے خوشی کے سامنے جائے، خوشی کے ساتھ جائے گا، گھر والوں کے چہرے بھی تمتما رہے ہوں گے، اس کا چہرہ بھی دمک رہا ہوگا۔ جو کیفیت اس گھر واپس جانے والے کی اپنے گھر والوں کے سامنے ہوتی ہے، وہ ایک مومن کی اللہ کے سامنے ہوگی۔ جس غرض کے لیے دنیا میں گیا تھا غرض پوری ہو گئی ہے، کام کر کے آ رہا ہے۔ فرمایا کہ کامیاب آدمی، ایمان والا آدمی اللہ کے سامنے یوں پیش ہوگا، یوں ملاقات ہوگی جیسے سال ہر سال پردیس میں گزار کر، کمائی کر کے، سب کے تقاضے پورے کر کے، پورے مقصد کی کامیابی کے ساتھ گھر واپس جا رہا ہے، یوں گھر والوں کا سامنا کرتا ہے۔ جو کیفیت اس کی ہوتی ہے وہی کیفیت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے کی ہوگی۔ اچھا، دوسری طرف کیا ہوگا؟ اب ایک آدمی گھر سے بھاگ گیا ہے، چوری کر کے بھاگ گیا ہے، کوئی نقصان کر کے بھاگ گیا ہے، کوئی غلط کام کر کے بھاگ گیا ہے، لیکن پکڑا گیا ہے، اس کو گھر واپس لا رہے ہیں۔ وہ جو جرم کر کے، چوری کر کے، کوئی گناہ کر کے، غلطی کر کے، گھر والوں کا جرم کر کے بھاگا ہے، راستے میں پکڑا گیا ہے، اب اس کو گھر واپس لا رہے ہیں۔ اس کا گھر کی طرف جو قدم اٹھے گا غصے سے اٹھے گا، کیوں لے جا رہے ہیں؟ ہر قدم پہ غصے میں اضافہ ہوگا، پریشانی میں اضافہ پیش ہو رہا ہے میرے، ہر قدم پر اس کی پریشانی میں اضافہ ہوگا، ہر قدم پر اس کا ٹینشن بڑھے گی، اور وہ جب کھینچ تار کے اس کی مرضی کے بغیر اس کے مالک کے سامنے یا اس کے والد کے سامنے یا گھر والوں کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس وقت اس کی شرمساری کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ مجرم کی اللہ کے سامنے۔ لیکن جانا تو ہے، جانا تو ہے، دنیا کی ہر ملاقات ٹل سکتی ہے، یہ ملاقات نہیں ٹلے گی، کچھ بھی کرو۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا کے مفادات سے وابستہ ہو جاؤ گے، تمہیں اپنے انجام کی فکر نہیں ہوگی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہر جگہ، ہر لیول پر، ہر طبقے میں وقت کا مفاد، ہمارا وقت گزر جائے بس۔ آج جہاں بحث ہوتی ہے کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پوری امت مسلمہ الحاقزم پہ آ گئے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مستقل منصوبہ نہیں ہے، وقت گزرے یار کس طریقے سے لنگ ٹپ جائے۔ آج پوری امت مسلمہ
اپنے مقاصد کے اعتبار سے، اپنے ایجنڈے کے اعتبار سے یہ اڈھاک ازم پر ہے، اور ہم اپنے ہمارے بادشاہ سے بچے، ہم اپنے اڈھاک ازم پر ہے کہ ہماری جو موجودہ پوزیشن ہے یہ بچ جائے، بس اپنی اپنی پوزیشنیں بچانے پہ لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے وقتی مفادات بچانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ امت کا کیا بنے گا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ملک کا کیا بنے گا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ قوم کا کیا بنے گا، ہمارا وقت گزر جائے، بس یہ ہماری ہر ایک کی پالیسی ہے۔ اگر ایک جملے میں پوچھا جائے کہ امت مسلمہ کا اس وقت حال کیا ہے، تو جملہ یہ ہے کہ ہم ایڈھاک ازم پر ہیں۔ اگر ایک جملے میں پوچھا جائے کہ پاکستانی قوم کا حال کیا ہے، ہم ایڈھاک ازم پر ہیں، وقت گزار رہے ہیں، آج کا دن کیسے گزرتا ہے کل دیکھی جائے گی۔ نہیں، ہم نے ایک ایجنڈا طے کیا تھا یار، ہم نے ایجنڈا طے کیا تھا، پاکستان بننے سے پہلے ایک ایجنڈا طے کیا تھا ہم نے، قائد اعظم نے بھی کہا تھا، لیاقت علی نے بھی کہا تھا، مولانا عثمانی نے بھی کہا تھا، سب نے ہمارا یہ ایجنڈا ہے۔ آج ہمیں سب سے زیادہ پہلے اس بات پہ غور کرنا چاہیے، ہم نے اپنا قومی ایجنڈا جو 75 سال پہلے، 77 78 سال پہلے طے کیا تھا، وہ ایجنڈا کدھر ہے؟ کون سے فریزر میں ہے؟ سب کچھ بھول بھال کے طبقاتی مفادات، گروہی مفادات، علاقائی مفادات، ذاتی مفادات، ان مفادات پہ ہم لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ آج کے دن کا ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام یہ، خدا کے لیے اپنے حال پہ غور کرو، اپنے مقصد پہ غور کرو بحیثیت مسلمان، اپنے ایجنڈے پہ غور کرو بحیثیت پاکستانی۔ یہ نہیں کہ ہمارا کوئی ایجنڈا تھا نہیں، ایجنڈا ہے، لکھا ہوا ہے دستور میں، کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، دستور میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم میں سے کون سا طبقہ دستور کی وفاداری کر رہا ہے؟ کسی استثناء کے بغیر ہمارے تمام ادارے دستور کو اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں، دستور کی بات کوئی بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی ہے، میرا مفاد کیا ہے، میرے طبقے کا مفاد کیا ہے، میرے ادارے کا مفاد کیا ہے؟ پھر بھائی جب تک ہم یہ طبقاتی، علاقائی اور محدود مفادات سے اوپر اٹھ کر قومی مقصد اور دینی مقصد پر نہیں آئیں گے، ہماری حالت نہیں بدلے گی، نہیں بدلے گی، نہیں بدلے گی۔ اللہ آج کے دن ہمیں یہ سبق سمجھنے کی توفیق دے۔ آج اپنے آپ کو، اپنے ماضی کو یاد کرنے کا دن ہے، اور اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کا دن ہے۔ اللہ پاک حقیقی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ پاک ہمارے تمام مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائے۔ اور ایک جملہ، یا اللہ ہمیں ظالموں کی فہرست سے نکال کے مظلوموں کے ساتھیوں میں شمار کر دے۔ مولا کریم ہمیں ظالموں کے کیمپ سے نکال کر مظلوموں کے ساتھ ہمدردوں کے کیمپ میں شامل فرما دے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اللہ پاک مہربانی فرمائے اور ہماری خوشیاں، حقیقی خوشیاں ہم سب کے لیے بنا دے۔ نماز کے لیے وقت ہو گیا، صفحے سیدھی کریں۔